وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وقضاهم علی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر کے دیکھ جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں. جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم وہ زمانہ بھول گئے ہیں، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے ہیں. منہ تو دیکھ لیا آئینے میں، ارے منہ تو دیکھ لیا شیشے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مسلمان مرنا بھول گئے ہیں. تمام حضرات بلند آواز سے ذوق شوق سے محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، اسٹیج پر شیخ الحدیث تشریف فرما ہے، دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام بھون روڈ پہ چوک پہ یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. میری دعا ہے الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دوستو، تمہارا یہ موبائل، تمہارا یہ پروگرام ساری دنیا کو دکھا رہا ہے اور دکھا سکتا ہے اور دکھا رہا ہے. مالک کائنات کی قسم، پروردگار عالم بھی اس بات پر قادر ہے کہ تمہارا یہ آج کا پروگرام اپنے محمد کو دکھا رہے ہوں گے.
سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا اونچی آواز سے درود پڑھو، ذرا اور اونچی آواز سے. میں بالکل اپنی لائن میں رہنا چاہتا ہوں، شاید تم مجھے دائیں بائیں لے جانا چاہتے ہو. وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ قاری صاحب میرا نکاح پڑھانا ہے. اور میں نے کہا یار وقت نہیں، ٹائم نہیں. کہنے لگا نہیں قاری صاحب کوئی تاریخ دے دو، 2 مہینے کے بعد کی، 3 مہینے کے بعد کی، 4 مہینے کے بعد کی دے دو، وہی ٹائم تو ہی تاریخ رکھ لوں گا. اور میں نے کہا یار بڑے پیار سے کہہ رہا ہے، محبت سے کہہ رہا ہے. میں نے اس کو 3 مہینے کے بعد کا ٹائم دے دیا، بیچارے نے وہی تاریخ رکھ لی. اب میں بڑے اچھے موڈ کے ساتھ جا رہا تھا کہ یہ محبت کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، چلو آج میں اس کا نکاح بالکل فری پڑھاؤں گا. حالانکہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مولوی نکاح فری پڑھائے. بڑے اچھے موڈ میں جا رہا تھا. جب میں نکاح پڑھانے لگا تب وہ خود ہی کہنے لگا قاری صاحب فیس کتنی ہے؟ اور میں نے کہا اللہ کے بندے بھائی نکاح تو ہونے دے. کہنے لگے نہیں قاری صاحب پہلے بتاؤ. میں نے کہا یار میں نے پہلے کبھی بتائی نہیں. کہنے لگا نہیں پہلے بتاؤ، پرانی بات ہے 15-20 سال. میں نے کہا چلو یار تو 10,000 دے دینا. کہنے لگا قاری صاحب یہ تو بہت زیادہ ہے. میں نے کہا اگر زیادہ ہے تو میں تجھے 20 دیتا ہوں، میرا کرا دے. اب میں نے اس کو 10,000 بھی معاف کر دینا تھا، اس نے میرا موڈ ہی خراب کر دیا. میں نے کہا چل یار 20 لے لے، تو سائیڈ پہ ہو، میں خود سنبھال لوں گا. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا او لوگو ایسا وقت آئے گا، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، میں محمد آخری نبی ہوں، دعویٰ کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے. مالک کائنات نے خود اعلان فرما دیا اے میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خود اعلان کر دو قل یا ایھا الناس. او لوگو عربیوں عجمیوں، تم نے بڑے بڑے لیڈروں کا خطاب سنا ہوگا، بڑے بڑے مولویوں کا خطاب سنا ہوگا، بڑے مفسروں کا تم نے خطاب سنا ہوگا. آؤ مجھے محمد کا خطاب سن لو قل یا ایھا الناس. اے عربیوں عجمیوں، پاکستان کے رہنے والوں اور یورپ کے رہنے والوں، افریقہ کے رہنے والوں اور چکوال کے رہنے والوں، میرے محمد کا خطاب سن لو قل یا ایھا الناس. اے لوگو یہ نہ سمجھنا میں ایک علاقے کا نبی ہوں، ایک شہر کا نہیں، بستی کا نہیں، ایک صوبے کا نہیں، ایک جگہ کا نہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں سب کا نبی، عرش
عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، آسمان زمین کا نبی، سورج چاند ستاروں کا نبی، ارے ریت کے ایک ایک ذرے کا نبی، دریا سمندر کے پانی کے ایک ایک قطرے کا نبی، مالک کائنات کی قسم ہمارا محمد نبیوں کا بھی نبی۔ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کا نبی، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کا نبی۔ قرآن اعلان کر رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون محمد ہے؟ جس کی تعریف آسمان زمین نے کی اسے محمد کہا جاتا ہے، اور جس کی تعریف سورج چاند ستاروں نے کی، ریتے کے ایک ایک ذرے نے کی، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ مالک کائنات کی قسم، جس ذات پر خدا خود درود پڑھتا ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ مرزا کیا بکواس کرتا ہے کہ قرآن میں جہاں محمد نام ہے احمد ہے، اس سے مراد میں ہوں۔ یہاں تک بکواس کرتا ہے روحانی خزائن میں، اس کی یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتا ہے عقیدہ ختم نبوت رکھنے والا شیطان ہے، وہ لعین ہے۔ اور مسلمانوں بتا تو صحیح، یہ نبی کا کام ہے گالیاں بکنا؟ وہ ظالم بکواس کرتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہزاروں حسین تو میرے گربان میں موجود ہے۔ یہ جو تفسیر صغیر جس کا کیس عدالت میں چل رہا تھا، بہت سے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کتاب کون سی کتاب ہے اور کیا ہے۔ ارے جو تحریف کرتا ہو، کیا اس کی کتاب کو قرآنی آیات میں تحریف کرنے والا، کیا تم اسے مسلمان سمجھتے ہو؟ کیا وہ قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے؟ اسی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ احمد سے مراد غلام احمد قادیانی۔ اسی کتاب میں موجود ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس سے مراد ہمارا نبی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ میں دو تین باتیں مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ختم نبوت کا جو تم نعرہ لگاتے ہو، تاجدار ختم نبوت کہتے ہو، یاد رکھنا قبر میں تمہارا معاملہ اس وقت صاف ہوگا، جنت کی کھڑکیاں اس وقت کھلیں گی۔ ارے جنت کے لباس تمہیں قبر میں اس وقت پہنائے جائیں گے جب تم وہاں بھی ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ گے۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، تفسیر در منصور ہے، علماء کرام اسٹیج پر موجود ہے۔ اگر میری بات غلط ہو میری اصلاح فرما دے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ در منصور میں جلد 6 صفحہ 165 پر یہ روایت موجود ہے۔
قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ ذرا بولتے جاؤ یار، کچھ تو جواب دو، کتنے ہوں گے؟ پہلا سوال کیا؟ ڈرو نہیں، تم چوک میں بیٹھے ہو، قبر میں تھوڑا ہو کہ ابھی قبر کا نام لیا تو ڈر گئے؟ قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ اور تیسرا؟ اب تم نے جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نبی ہے۔ سچ بتانا یہ جواب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ذرا اونچی آواز سے جواب ٹھیک ہے؟ لیکن ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر تم نے قبر میں صرف یہ کہہ دیا، جب سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، سرکار سامنے نظر آئیں گے، صرف اگر تم نے یہ کہہ دیا یہ میرے نبی ہیں، بخشش نہیں۔ اب کئی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ لاہور سے پتہ نہیں نئی روایت لے کر آ گیا۔ میں پھر حوالہ دہرا رہا ہوں، در منصور ہے، جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 165۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قبر میں جب میرے بارے میں سوال ہوگا، اگر تم نے صرف یہ کہہ دیا یہ ہمارا نبی، کام نہیں چلے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، در منصور میں یہ بات موجود ہے، معافی نہیں ہوگی جب تک تم یہ نہیں کہو گے یہ محمد میرا نبی، وَهُوَ خاتم النبیین۔ یہ میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی۔ اور مسلمانوں، یہ ختم نبوت کا نعرہ تمہیں قبر میں لگانا پڑے گا۔ آج تم چوک میں بیٹھ کر نعرہ نہیں لگا رہے، جب ہمارا بابا 80 سال کا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا اللہ بسائے صاحب نے 5 گھنٹے کھڑے ہو کر چیف جسٹس کے سامنے ختم نبوت پر جب دلائل دیے تو چیف جسٹس بھی کہنے لگ گیا تاجدار ختم نبوت ہے۔ ارے تم اعتماد کرو یا نہ کرو، خدا کی قسم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے صحابہ کی عزت کا معاملہ ہو، حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عنوان ہو، سرکار کی عزت ناموس کا مسئلہ ہو، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ ہو، نبی کی ذات کا مسئلہ ہو، نبی کی جماعت کا ہو، اہل بیت کا ہو، خدا کی قسم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت 1 انچ بھی کسی بھی میدان میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ 40 سے زیادہ مقدمات ہوئے مجلس کی طرف سے عدالتوں میں، الحمدللہ مالک کائنات نے سارے کیسوں میں سرخرو فرما دیا۔ سپریم کورٹ میں ہماری مجلس گئی، اور آخری مرتبہ اللہ اکبر تم لڑو جھگڑو، طرح طرح کے مولانا فضل الرحمان صاحب فتوے لگاؤ۔ یہ ہمارا مرد کلندر وہ تھا کہ جب وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھتے ہی چیف جسٹس کہتا مولانا جیسے تم کہو گے ویسے ہی فیصلہ کروں گا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب ہے، مفتی منیب صاحب ہے، دیگر علماء سب نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور یاد رکھنا
یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ محنت ہے، شب روز سے کر دیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے جو نظر ثانی کی اپیل دائر کی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلے میں لکھ دیا، قادیانیوں مرزائیوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں حضور کے دامن کو پکڑ لو۔ مجلس والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا مبلغ چیف جسٹس بھی بن گیا۔ یہ کوئی معمولی عقیدہ ہے؟ ہمارے پڑھے لکھے لوگ وہ پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں، مفتی معاذ صاحب تمہارا اختلاف کیا ہے؟ کلمہ یہی تم جو پڑھتے ہو یہی مرزائی پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کا نام اور ان کے بچوں کا نام ایک جیسا، تمہارا اختلاف کیا ہے؟ وہ بھی حج کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا دکانداروں، تاجروں، وکلا اور مزدوروں، یاد رکھنا عقیدہ دیکھ شک نہ کرنا ختم نبوت کے بارے میں۔ علماء کرام نے لکھا ہے تمام ائمہ کرام کے نزدیک، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، امام شافعی کیوں نہ ہو، امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو، تمام ائمہ کرام نے یہ فتویٰ دے دیا حضور کی ختم نبوت کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے وہ مسلمان۔ اور مجھے بتا تم ہمیں کہتے ہو وہ بڑے اخلاق والے، بتا اسود انسی کعبے کا طواف کیا کرتا تھا، ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، فرمایا او لوگو خیال رکھنا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہوں، جس نے بھی عقیدے کا تحفظ کیا مالک کائنات نے وہ مقام دے دیا، وہ عزت دے دی۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کبھی حضور کا دیدار نہیں کیا، مدینہ طیبہ کی حاضری نہیں، لیکن سرکار کی عزت ناموس پر کبھی حرف نہیں آنے دیا۔ ادھر مدینہ طیبہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر یمن میں رہنے والا مدینے میں نہیں آیا، ابھی میرا دیدار نہیں کیا۔ ابو مسلم خولانی میری ستناموس پر پہرے داری کر رہا ہے، چوکی داری کر رہا ہے، مالک کائنات نے ابو مسلم خولانی کو سلام بھیجا ہے۔ آج میں روتا ہوں میرا کاروبار نہیں، آج میں روتا ہوں میرا روزگار نہیں، پریشانی ہی پریشانیاں۔ میں تمہیں بتا دوں سرکار نے حکم کیا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ کوئی معمولی عقیدہ ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں تم ختم نبوت کے مبلغ بن کر تو دیکھو، پھر فرش پہ بیٹھ کر جو تو مانگے گا عرش والا وہی دے دے گا۔ ابو مسلم خولانی مدینے میں آئے، سرکار کا دیدار ہو جائے، امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں اپنی سواری باندھی، مسجد نبوی کے باہر باندھ کر اندر تشریف لے آئے، نماز پڑھ رہے ہیں، عمر آ گئے۔
جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ مدینے کا رہنے والا نہیں، ہمارے علاقے کا نہیں، ہمارے کسی قبیلے کا نہیں، ان کے پاس بیٹھ گئے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم خولانی سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ یمن کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا اچھا تو ابو مسلم خولانی کو جانتا ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے ہی ابو مسلم خولانی کہتے ہیں۔ اے عمر کیوں پوچھ رہا ہے؟ بات دھیان سے سننا، حضور کی ختم نبوت پر چوکیداری پہرے داری کرنے والوں، خدا کیا صلہ دے رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو مسلم خولانی ذرا میرے لیے دعا تو کرو۔ اے عمر میں دعا کروں؟ جناب سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ فرمانے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتا تھا، حضور کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، نبوت کی زبان سے تو نے قرآن سنا، نبوت کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا۔ عمر تو دعا مانگ، میں تیری دعا پر آمین کہتا ہوں۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے محمد نے فرمایا ہے۔ ایک شخص مدینے میں آئے گا، نام ابو مسلم خولانی ہوگا، میری ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہے، میری عزت ناموس پر چوکیداری کر رہا ہے۔ یہ عمل اتنا مبارک عمل ہے۔ عمر جب میرا امتی، میرا محبوب آ جائے، میرا غلام آ جائے، میرا عاشق آ جائے، میرا مستانہ آ جائے، عمر یاد رکھنا محمد کا سلام کہہ دینا۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اپنے لیے بھی میری ساری امت کے لیے بخشش کی دعا منگوانا۔ میرے رب نے فرما دیا کہ میرے محمد کی ختم نبوت کا خادم بننے والا، دفاع کرنے والا، عزت ناموس پر پہرے داری جس نے کی، فرمایا فرش پہ بیٹھ کر جو بھی مانگے گا میں دعا، ہر دعا کو میں خدا قبول کر لوں گا۔ میرے دوستو یہ ہے مسئلہ ختم نبوت۔ میری دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ختم نبوت کا دیوانہ بنائے، تو قبر میں سرکار کے بارے میں جب سوال ہوگا تو کیا کہنا، ذرا بات دھیان سے سننا بھائی، ہم کیا کہیں گے تو معافی ملے گی۔ میں نے حوالہ دے دیا، ذہن نشیر فرما لے، معافی کا اعلان نہیں جب تک تم یہ نہ کہو ھذا خاتم النبیین۔ اور قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، بخاری شریف میں روایت ہے، مسلم شریف میں بھی روایت ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مسلمانوں یہ نبی کا فرمان ہے، میری تیری بات اور ہے، محمد کا فرمان اور ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے بدلے ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا،
قول محمد قول خدا ہے، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حساب نہیں شروع ہو رہا، پیغمبروں کے پاس جائیں گے، بڑی لمبی حدیث ہے، لوگ چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی شفاعت کر دیجئے، حساب تو شروع ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے حضور کے پاس جاؤ، آ جائیں گے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جب تک وہ مجھے یہ نہیں کہیں گے، بخاری کی روایت، جب تک مجھے یہ نہیں کہیں گے ھذا خاتم الانبیاء محمد النبی، اللہ اکبر۔ او مسلمانوں، عالم ارواح میں ختم نبوت کا تذکرہ، عالم دنیا میں، عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، اور قیامت کے دن جب تک تم ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگاؤ گے سرکار تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ چاہتے ہو سرکار کی شفاعت نصیب ہو جائے، قیامت کے دن خدا کا سلام پیش ہو جائے، سرکار ہمیں دیکھ کر کہہ دیں او فرشتوں ہٹ جاؤ، محمد کا غلام آ رہا ہے۔ بخاری میں روایت ہے، ہم لالچی لوگ ہیں نا، ہمیں جب تک کوئی لالچ نہ دے بات نہیں بنتی۔ بخاری ہے، قیامت کا دن ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے کے سارے برہنہ ہوں گے، سارے ننگے ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی برہنہ ہوں گے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دوسرے کے ننگیز پر نظر پڑ جائے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قیامت کا ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ کسی کی نگاہ کسی پر نہیں پڑے گی، سارے رو رہے ہوں گے، ایک آواز آئے گی، یہ آواز لگانے والا خدا خود ہوگا۔ دھیان سے سننا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، نماز کا بھی وقت ہے۔ اچھا، میں جب سے یہ پروگرام طے ہوا ماشاءاللہ روزانہ کوئی نہ کوئی ساتھی فون کر دیتا تھا وقت پہ دعا ہوگی، وقت پہ، کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہونی ہے، تو اس لیے انشاءاللہ میں بھی وقت پر اپنا بیان ختم کروں گا تاکہ وقت پہ نماز ہو جائے، وقت پہ بیانات ہوں اور وقت پہ دعا ہو جائے۔ اب بخاری کی روایت سن، آواز لگانے والا، اعلان کرنے والا خدا خود ہے۔ مالک کائنات فرمائیں گے مفتی معاذ کہاں ہو، اور مجلس والے کہاں ہو، حبیب الرحمن کہاں ہو، اور تاجروں، ختم نبوت کا دفاع کرنے والوں، اور مزدوروں، اور علماء، اور طلباء کرام، میرے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت ناموس پر چوکیداری کرنے والوں، آ جاؤ، میں خدا تمہیں سلام کر رہا ہوں۔ سلام ہو گیا۔ مولوی اگلی بات دھیان سے سننا، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، مالک کائنات اعلان فرمائیں گے ختم نبوت کے کام کرنے والوں آ جاؤ، آج میں خدا نے تمہارے لیے دسترخوان لگا رکھا ہے، آج تم سارے کے سارے مہمان ہو، میں خدا تمہارا میزبان ہوں۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔
دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ قرآن پڑھا کرو، سرکار کا فرمان پڑھا کرو۔ یہ صرف علماء کرام کا کام نہیں، طلباء کرام کا کام نہیں۔ خدا کی قسم حضور میرے بھی نبی، تیرے بھی نبی، سب کے نبی، تاجروں کے بھی نبی، بخلا کے بھی نبی، سیاستدانوں کے بھی نبی، اور ججوں کے بھی نبی۔ اور تمہیں مبارک ہو، اب تو فیصلہ ہی ہو گیا کہ 7 ستمبر کو سارا ملک بند رہے گا۔ کہہ دو الحمدللہ۔ یار تمہیں کو پریشانی لگ گئی؟ پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو چکا ہے، سینٹ میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ او حضور کے دیوانوں، تمہارا یہ نعرہ پارلیمنٹ میں پہنچا، یہ ختم نبوت کا نعرہ سینٹ میں پہنچا، بکلا کی زبان پر یہ نعرہ آیا، ججوں کی زبان پر یہ نعرہ آیا۔ اس نعرے کے، ختم نبوت کے جھنڈے کو خدا کی قسم لہراتے رہنا، لہراتے رہنا۔ گھروں میں لگاؤ، دکانوں پہ لگاؤ، ارے ایک فلیکس اپنی دکان پہ بھی لگا دو۔ یہ تو تم لکھ دیتے ہو فلاں ہاؤس، فلاں شیخ صاحب کا ہاؤس ہے، کبھی ختم نبوت ہاؤس بھی لکھ کر دکھا دو۔ خدا کی قسم فرشتے بھی دیکھیں گے، اور تمہاری فرشتے خدا کے ہاں سفارش کریں گے۔ الہی کرتا کاروبار تھا، الہی کرتا وکالت تھا، لیکن الہی اپنے گھر کے مین گیٹ پر تیرے محبوب کا نام لگا رکھا تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں دعا کرو مالک کائنات، عالی مجلس تحفظ ختم نبوت جو پوری دنیا میں ختم نبوت کا دفاع کر رہی ہے، آپ کی عزت ناموس کا دفاع ہو رہا ہے، چوکیداری ہو رہی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، اگر ایک صحابی نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا تو خدا کی قسم سرکار نے فرمایا فیروز تجھے بھی مبارک ہو، تیری فیملی کو مبارک ہو، تیری خاندان کو مبارک ہو۔ اس لیے میری دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو یہ عقیدے کے تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک کائنات ہم سب کو سرکار کا دیوانہ بنائے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ نبی بے وفا نہیں ہوتا، با وفا نبی ہے، امتی بھی با وفا بن کر دکھاؤ۔ انشاءاللہ ادھر دنیا سے جاؤ گے، ادھر سرکار تمہارا استقبال کریں گے۔ میری دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ختم نبوت کے عنوان پر آپ نے خوبصورت انداز میں بات سنی۔ اسی دوران اسٹیج کی زینت بنے ہیں پیر طریقت صاحبزادہ پیر عبدالقدوس نقشبندی، سرپرست عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چکوال۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وروال سے تشریف لائے مولانا محمد عمران صاحب قافلے سمیت، جاتری سے مولانا حسین احمد حافظ شمس الدین صاحب، یہ ڈوکو آپ جاتری سے تشریف لائے، اللہ ان گانوں قبول فرمائے۔ بھون سے مولانا